ابھی ہم سب مل کر تمام سگریٹوں میں سے تمباکو نکالے دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ تمام سگریٹوں میں سے تمباکو نکالنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے، مگر نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات رہا۔ اب بتاؤ، میں نے ایک طویل سانس لے کر بڑ سے کہا۔ ہم نے سارے جتن کر کے دیکھ لیے مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بڑ کیا جواب دیتا؟ اس کے چہرے پر مایوسی بکھری نظر آ رہی تھی۔ ممکن ہے چیف، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کہ مجھ سے دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی۔ ممکن ہے اس پیکٹ کے ساتھ اس بڈھے نے مارشل کو کوئی اور چیز بھی دی ہو جسے میں نہ دیکھ سکا ہوں۔ تسلیم کرو کہ تم ایک جلد باز آدمی ہو اور اس معاملے میں بھی تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے بڑ کو گورتے ہوئے کہا، میں تسلیم کرتا ہوں چیف۔ بڑ نے سر جھکا لیا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑ سے اتنی بڑی غلطی کس طرح ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ آئندہ جب تمہیں کوئی کام سونپا جائے تو اسے بہت احتیاط سے سر انجام دینا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے چیف، بڑ نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اور تہذیب بے ساختہ ہنس پڑی۔ کیوں اس کا خون خشک کر رہے ہو علی؟ تہذیب نے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تہذیب کی اس بات پر بڑ نے چونک کر تہذیب کی طرف دیکھا، لیکن اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے تہذیب کی اس بات پر بھی شبہ ہو۔ خون خشک کر رہا ہوں، میں نے حیرت سے کہا۔ ارے اس کی جلد بازی کے باعث ہمیں نقصان ہو گیا۔ اصل چیز مارشل لے کر نکل گیا اور یہ سگریٹ کا بیکار پیکٹ ہمارے حصے میں آ گیا۔ یہ پیکٹ اتنا ہی بیکار ہوتا تو مارشل اس کے غائب ہونے پر اس طرح دیوانہ نہ ہو جاتا۔ تہذیب نے معنی خیز لہجے میں کہا اور بڑ اچھل پڑا۔ بڑ کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا نہیں ہے چیف، بڑ نے شکایتی انداز میں کہا۔ تم نے مجھے خام خواہ اتنی بری طرح ڈانٹا، حالانکہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ مارشل صرف اداکاری کر رہا تھا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم نے وہ مثل نہیں سنی، ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور؟ بڑ کے چہرے پر ایک بار پھر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا سنجیدہ ہوں۔ کیا تم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ پیکٹ کے ساتھ کوئی اور چیز بھی اس کے حوالے کی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ بڑ نے نفی میں سر ہلایا۔ پیکٹ دیکھنے کے بعد مجھے اتنا ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ کسی اور چیز پر توجہ دیتا۔ یہی تمہاری غلطی ہے۔ محض اتنا سا کام تو ہر شخص کر سکتا تھا جو تم نے کیا ہے۔ ہم لوگوں کی خصوصیات تو یہ ہونی چاہیے کہ ان باتوں پر بھی توجہ رکھیں جو باعث از امکان ہوں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو چیف، بڑ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ یہ واقعی میری غلطی تھی، لیکن میں نے اپنی اس غلطی سے سبق لیا ہے۔ آئندہ ایسی غلطی کا عادہ نہیں ہوگا۔ آدمی اپنی کسی غلطی سے کچھ سیکھ لے تو سمجھو اس نے اپنی کی ہوئی غلطی کو اپنے لیے کارآمد بنا لیا۔ میں نے کہا، اب تم اپنے اعتراف پر قائم رہنا۔ قائم نہ رہنے کا کیا سوال ہے چیف؟ مجھے اس بات سے شدید صدمہ پہنچا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے ایک اہم چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص حالات میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دوسروں کی توجہ ہٹانے کے لیے کسی بڑی چیز کی آڑ میں کوئی چھوٹی سی چیز ادھر سے ادھر کی جاتی۔ میں نے کہا، تمہاری قسمت اچھی تھی کہ حالات خاص نہیں تھے، لہٰذا انہیں یہ حرکت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہے اسی پیکٹ میں ہے۔ بڑ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم بھی عجیب ہو چیف، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ میں ان امکانات کی بات کر رہا تھا جن کی طرف تمہاری توجہ نہیں گئی۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ آئندہ کسی موقع پر تم کوئی نقصان اٹھانے سے محفوظ رہو۔ تمہارا مطلب ہے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ بڑ نے اٹک اٹک کر کہا۔ ہماری مطلوبہ شے یہی پیکٹ ہے۔ بالکل، میں نے سر ہلایا۔ یہی پیکٹ ہماری مطلوبہ شے ہے جس کے لیے اس وقت مادام کلارا کے آدمی پاگل ہو رہے ہوں گے۔ بڑ کے انداز سے الجھن ظاہر ہونے لگی۔ اگر اصل چیز واقعی یہی ہے تو اس میں سے ابھی تک کچھ برآمد کیوں نہیں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، خفیہ تحریریں لکھنے کے ایسے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے ایک علیحدہ لیبارٹری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر پہلے سے علم نہ ہو تو کوئی غلط طریقہ اختیار کرنے کے نتیجے میں خفیہ طریقے سے لکھی جانے والی کوئی تحریر ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا رہ گیا ہے کہ اس پیکٹ میں کسی جگہ ایسی ہی کوئی خفیہ تحریر ہو سکتی ہے جس کے ذریعے کوئی انتہائی اہم پیغام بھیجا گیا ہو، کوئی ایسا پیغام جسے بھیجنے کے لیے ٹرانسمیٹر کو بھی غیر محفوظ تصور کیا گیا ہو، کوئی اتنا اہم پیغام جس کے لیے ضروری کوڈ ورڈز پر انحصار کرنے کو خطرناک سمجھا گیا ہو۔ احتیاط در احتیاط یوں ہی تو نہیں برتی گئی ہوگی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، ورنہ تم نے تو مجھے دہلا ہی دیا تھا۔ بڑ نے کہا،
اب اگر تم کہو تو میں اس پیکٹ پر کوئی خفیہ تحریر تلاش کرنے کے لیے کسی لیبارٹری کا بندوبست کروں۔ یہ کوئی اتنا معمولی کام نہیں باٹے، اس کے لیے رازداری بنیادی شرط ہے جو ہمیں آسانی سے میسر نہیں آ سکتی، خاص طور پر شی گورائے میں کہ یہاں اسرائیل کی حامی حکومت ہے۔ میں نے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ اس پیکٹ پر خفیہ تحریر تلاش کرنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، ابھی تو یہ اقدام قبل از وقت ہوگا۔ ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ تم میں سے کسی کا ذہن اس طرف کیوں منتقل نہیں ہوا۔ اب بھی اگر تم مطمئن نہیں ہوئے تو اب فلٹر راڈز کے سوا اور بچا ہی کیا ہے، تہذیب نے کہا۔ اور فلٹر راڈز کے اندر کچھ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہو یا نہ ہو، یہ ہماری آخری امید ہے۔ اگر ان میں سے بھی کچھ نہ نکلا تو پھر یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ ہمیں کوئی خفیہ تحریر ہی تلاش کرنی ہے۔ میں نے ایک فلٹر پر انگلیوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، پھر یہ بات بھی ہے کہ اس قسم کی خفیہ چیز ایسی ہی جگہ چھپائی جانی چاہیے جو کسی کے وہم و گمان سے بھی باہر ہو، جس طرف کسی کا ذہن بھی نہ جا سکتا ہو۔ چھٹی سگریٹ پر میں چونک پڑا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ فلٹر کے اندر کوئی چیز موجود ہے۔ کیا بات ہے؟ تہذیب نے مجھے چونکتے دیکھ کر تیزی سے کہا، کیا کچھ برآمد ہوا؟ ہاں، اس فلٹر کے اندر کچھ محسوس تو ہو رہا ہے، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا، اور جلدی جلدی دیگر فلٹر بھی چیک کرنے لگا۔ 3 اور فلٹروں پر مجھے شبہ ہوا اور میں نے انہیں علیحدہ کر لیا۔ ان 4 فلٹروں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، میں نے کہا، اور ایک فلٹر کو بڑی احتیاط سے پھاڑنا شروع کیا۔ روئی کے فلٹر کے درمیان سے آخر کار ہماری محنت کا ثمر نکل ہی آیا۔ یہ ایک مائکرو فلم تھی۔ مائکرو فلم دیکھتے ہی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ ہماری پہلی کامیابی ہے، برڈ نے خوشی سے کہا۔ اب مادام کلارا کو پتہ چلے گا۔ ان لوگوں کی اتنی احتیاط ظاہر کرتی ہے کہ اس فلم میں واقعی کوئی انتہائی اہمیت کی چیز ہوگی، تہذیب مالکم ایکس بولی۔ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ یہ سنسنی مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی، عاطف نے کہا۔ وہ لوگ تبصرے کر رہے تھے اور میں دوسرے فلٹروں میں سے بھی مائکرو فلمیں نکال رہا تھا۔ ہماری جدوجہد نتیجہ خیز ثابت ہوئی تھی۔ دشمن کی 4 مائکرو فلمیں ہمارے قبضے میں تھیں۔ اب کیا خیال ہے تہذیب؟ میں نے مسکرا کر کہا، تم تو کہہ رہی تھی فلٹر میں سے کچھ برآمد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنا اندازہ غلط ہونے کی سب سے زیادہ خوشی بھی مجھے ہی محسوس ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان مائکرو فلموں میں ہے کیا؟ تہذیب کے سوال نے میرے سوا سب کو چونکا دیا۔ مائکرو فلمیں برآمد ہونے کی انہیں اتنی خوشی ہوئی تھی کہ وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ یہ فلمیں ہمارے لیے اس وقت تک بیکار ہیں جب تک مائکرو پروجیکٹر نہ میسر ہو۔ شی گورائے میں تو مائکرو پروجیکٹر کا حصول بہت دشوار ہوگا، بڑ بڑبڑایا۔ لیکن اگر تم کہو تو بڑ کوشش کر سکتا ہے۔ کوشش تو ہر معاملے میں ضرور کرنی چاہیے، لیکن کوششوں کو ایک حد کے اندر ہی رہنا چاہیے، میں نے کہا۔ شی گورائے تو خیر بہت چھوٹی سی جگہ ہے، بعض بڑے بڑے ممالک میں بھی مائکرو پروجیکٹر کسی عام دکان سے نہیں مل سکتا۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم خاموشی ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہاں بھی شاپنگ کے بہت بڑے بڑے سینٹر ہیں، ممکن ہے کہیں سے مائکرو پروجیکٹر مل ہی جائے۔ مائکرو پروجیکٹر مہیا کرنا میری ذمہ داری ہے چیف، لیکن تمہیں میری بات پر بھی کچھ توجہ دینی چاہیے۔ کون سی بات؟ میں نے چونک کر کہا، مادام کلارا کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کے بارے میں سوچو۔ کراؤن نائٹ کلب پر ہلا بولو، وہ ان کا بہت بڑا اڈا ہے۔ جن مقامات پر مائکرو پروجیکٹر ملنے کی توقع ہو سکتی ہے، کیا ان مقامات کی نگرانی نہیں ہو رہی ہوگی؟ اچانک تہذیب نے کہا اور میں چونک پڑا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، در حقیقت اس موقع پر ہم تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس واحد ذریعہ یہی ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو ایسی جگہوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بڑ بگڑ کر بولا، اگر ہم یوں ڈر کر بیٹھ گئے تو وہ لوگ ہم پر بالکل ہی حاوی آ جائیں گے اور ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مائکرو پروجیکٹر کا ملنا ہی مشکل ہے، تو پھر اس کی خاطر خود کو خطرے میں کیوں ڈالا جائے؟ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اگر اس احتیاط پسندی کے نتیجے میں مائکرو فلمیں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں تو کیا ہوگا؟ اس بات کا فیصلہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان مائکرو فلموں میں کون سے راز پنہاں ہیں، تہذیب نے کہا۔ اس کے علاوہ فوری اہمیت کی حامل چیزوں کے لیے کبھی مائکرو فلموں کا سہارا نہیں لیا جاتا، میں نے کہا۔ مائکرو فلموں کو ہمیشہ یا تو مستقل اہمیت یا پھر طویل المیاد منصوبوں وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ اندیشہ بے سود معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ان فلموں سے فوری فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ رائے گاہ ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے جو بات تمہارے منہ سے نکل گئی تم اس کے حق میں دلیلوں کے انبار ہی لگاتے جاؤ گے، اور چونکہ تم باس بھی ہو
لہٰذا ماتحت تو ویسے بھی تم سے بحث نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کب خواہ تم لوگوں پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے؟ تم سمجھ نہیں رہے۔ تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑ کا غصہ اصل میں اس بات پر ہے کہ تم نے اس کے کہنے کے مطابق کراؤن نائٹ کلب پر چڑھائی کیوں نہیں کی۔ ہاں اور کیا؟ بڑ نے بڑی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اپنی چلائے جا رہے ہو، بڑ کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ تمہاری ایک نامعقول فرمائش نظر انداز کرنے کا خمیازہ اس صورت میں بھگتنا پڑے گا کہ تم مجھ پر بے بنیاد الزامات عائد کرو گے۔ میں نے بڑ کو گورتے ہوئے کہا۔ ایک اچھے باس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی ضروریات کا خیال رکھے، بڑ نے ڈٹائی سے کہا، ورنہ رد عمل کے طور پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم نہایت بےہود آدمی ہو، تم سے ذرا صبر نہیں ہو سکتا۔ آج کی رات کے لیے میرا پروگرام یہی تھا کہ ہم کراؤن نائٹ کلب کی طرف جائیں گے۔ تھا کا کیا مطلب ہے چیف؟ بڑ بوکھلا کر بولا۔ کیا اب تم نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہے؟ وہ تو کرنا ہی پڑے گا، میں نے بے رخی سے کہا، ورنہ کیا تمہارے خیال میں مجھے اپنے اوپر الزامات عائد کرانے کا شوق ہے؟ ارے نہیں چیف، توبہ توبہ، بڑ نے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اب کیا بڑ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ تم سے مذاق کر سکے؟ بڑ کے انداز میں اتنی بے ساختگی تھی کہ تہذیب کے ساتھ ساتھ عاطف اور طلحہ بھی ہنس پڑے، اور میں بڑ کو خشمگی نظروں سے گورتا رہ گیا۔ تم بہت فراخ دل ہو چیف، اس لیے تو بڑ تمہارا ہو کر رہ گیا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگوں کی تمنا ہے کہ بڑ ان کے ساتھ کام کرے، مگر بڑ تو تمہارا دیوانہ ہے۔ بس بس، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، زیادہ خوش آمدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج رات میں کراؤن نائٹ کلب جا کر وہاں کے حالات بھی دیکھ لوں گا۔ یعنی تم اکیلے وہاں جاؤ گے؟ بڑ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ ہاں، میرا پروگرام یہی ہے کہ وہاں اکیلے ہی جاؤں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے چیف، بڑ بڑبڑایا۔ تمہاری زندگی بہت اہم ہے، لیکن تمہیں ذرا احساس نہیں ہے۔ میری زندگی اہم ہے تو میرے لیے زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ میں چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ رہا ہوں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، بڑ نے بوکھلا کر کہا۔ اس قسم کی خطرناک جگہوں پر تمہارا تنہا جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تمہیں اپنے تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم خود بھی میرے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں تم سے کچھ نہیں کہتا چیف، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے ساتھ لے چلو، نامناسب سمجھو تو میں اصرار بھی نہیں کروں گا۔ اب تم رائے راست پر آئے نا، میں نے کہا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج رات کے لیے میرا منصوبہ کیا ہے اور اس میں تم لوگوں کو کیا رول کرنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں تہذیب کے ساتھ شی گرائے کی سڑکوں پر نکل آیا۔ کار کا رخ میں نے سنسان سڑکوں کی طرف موڑ دیا تھا۔ پروگرام کے مطابق تہذیب کو مادام کلارا سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرنی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس سے گفتگو کے دوران ہم متحرک رہیں، ورنہ ہم مارے جاتے۔ ایسے آلات کی کمی نہیں تھی جو نشریات کی سمت اور فاصلے کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ میں تمہاری موت بات کر رہی ہوں کلارا بوری بلی، رابطہ قائم ہونے پر تہذیب نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ تم نے رینا سالومن سے عدم تعاون کا رویہ اپنا کر اچھا نہیں کیا۔ رینا سالومن کے بارے میں تمہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اگر وہ ایک بار میدان عمل میں اتر آئے تو پھر اس کی راہ میں کوئی مشکل حائل نہیں ہو سکتی۔ میں نے تمہارے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا ہے، کلارا کی آواز آئی، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم ملک سے باہر جا رہی ہو۔ عین وقت پر مجھے خیال آیا کہ شاید تم میرے اس طرح چلے جانے کو میدان چھوڑنے پر محمول کرو، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ تم جو چاہو کہہ سکتی ہو، اس لیے کہ فی الحال تمہارا پلہ باری ہے اور وقتی طور پر مجھے تمہاری برتری تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ تہذیب بڑے زہریلے انداز میں ہنسی۔ پے در پے شکستیں تمہارا مقدر بنی ہیں، اس کے باوجود بھی تمہارے یہ تیور ہیں۔ یہ سب باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، کلارا نے کہا۔ سب سے پہلے میں نے تمہیں خبر دی کہ تمہارا ایک آدمی ولسن گوٹے ہل سے ایک آدمی کا کٹا ہوا سر لے کر آ رہا ہے، لیکن تم نے اس بات کو اس لیے اہمیت نہیں دی کہ یہاں کی حکومت کے جو کرتا درتا ہیں ان سے تمہارے اچھے مراسم ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے ایک آدمی کو اغوا کیا، تم نے اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی، شاید اس لیے کہ وہ آدمی تمہارے نزدیک زیادہ اہم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میرے چکر میں تمہارا ایک آدمی مارا گیا۔ تم لوگ پھر بھی رائے راست پر نہیں آئے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈن ہل کے ایک معمولی سے پیکٹ نے تمہارے کس بل نکال دیے ہیں۔ تہذیب نے معنی خیز لہجے میں کہا، کیا اس پیکٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ بھی نہیں ہے، کلارا نے گڑبڑا کر کہا۔ دراصل میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہوں۔ خواہ مخواہ تہذیب ہنس پڑی۔ یا میں تمہیں بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہوں؟
तहजीब के लहजे में तंज की बहुत गहरी काट मौजूद थी। क्लारा तिलमिला कर रह गई होगी, तुम गलत समझ रही हो, उसने बड़ी एहतियात से कहा। आपस में तसादुम का नतीजा हम दोनों के हक में मुज़र होगा, इसलिए बेहतर यही है कि हम मुसालत की कोई राह निकाल लें। यही बात तो मैंने भी तुमसे इब्तदा में कही थी, जो उस वक्त तुम्हारी समझ में नहीं आई थी, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें जल्द ही अकल आ गई, वरना बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाकर तुम आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचती। ठीक है, क्लारा ने जल्दी से कहा, तुम ये बता दो कि तुम्हारा मुतालिबा क्या है। बहुत सादा और आसान सा मुतालिबा है, तहजीब ने कहा। तुम्हारे गैर कानूनी कारोबार में 50% हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। 50%? क्लारा ने बड़ी मुश्किल से कहा। इतना बड़ा हिस्सा तो किसी बुनियाद पर ही दिया जा सकता है। बुनियाद तो मौजूद है डियर क्लारा, तहजीब चहकी। रीना सालोमान नहीं चाहेगी तो तुम लोग शी गुराए में कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे कान उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मरकूज थे, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग की तरफ थी। मैं बहुत तेज कार चला रहा था और तेजी से सड़कें तब्दील कर रहा था, ताकि कोई आला हमारी यकीनी निशानदही ना कर सके। जो कुछ तुमने अभी तक देखा वो मेरे आदमियों की कारकर्दगी का अदना सा नमूना है, तहजीब कह रही थी। मैं तुम्हें डील दे रही हूँ ताकि कम से कम नुकसान की एज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अकल आ जाए। गौर करो तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है। हमने अब तक तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया है, लेकिन अगर तुम्हारी रवश यही रही तो फिर अपनी मसलत कोशी की मौजूदा रविश तरक कर देनी पड़ेगी। सुनो रीना, क्लारा ने कहा, हम यहाँ कोई कारोबार नहीं कर रहे कि उसकी आमदनी में से 50% तुम्हारे हवाले कर देंगे। रीना सालोमान की मालूमात में आज तक कोई शख्स भी इजाफा नहीं कर सका। तुम मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे बारे में हम वो कुछ भी जानते हैं जो शायद तुम्हें भी मालूम ना हो। ओह, तो तुमने डेविड रेयान पर तशद्दुद करके उसकी जुबान खुलवा ली और डेविड रेयान को किसकी निशानदही पर अगवा किया था? तहजीब ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं क्लारा डियर, हम अपनी मालूमात के लिए किसी एक जरिए के मोहताज नहीं हैं। जो लोग किसी एक जरिए पर इन्हसार करते हैं उनकी जिंदगी भी बड़ी मुख्तसर होती है। क्लारा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे वो किसी तरह भी सुलझा नहीं पा रही थी। ये मुमकिन था कि डेविड की जुबान खुलवा कर उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली गई हों, मगर फिर सवाल ये पैदा होता था कि डेविड तक किस तरह पहुंचे। और सबसे बड़ा धमाका तो ये था कि जो माइक्रो फिल्में इंतहाई खुफिया तरीके से मंगवाई गई थी, हमें उसके बारे में किस जरिए से इत्तला मिली। डेविड रेयान को उंगली भी नहीं लगाई गई क्लारा। चंद लम्हों के बाद तहजीब ने दोबारा कहा, अगर तुम्हें इस पर शुबा है तो उससे तुम्हारी बात कराई जा सकती है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्लारा ने भराई हुई आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारे मुतालिबे पर गौर करने के लिए मुझे वक्त दरकार होगा। तुम गौर करो तो तुम्हें महसूस होगा कि मेरा मुतालिबा नाजायज नहीं है। अगर हम चाहें तो तुम लोग शी गुराए में कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम अचानक ही नमूदार हुई हो। मैंने कभी किसी से तुम्हारा जिक्र तक नहीं सुना। ऐसा ही होता है क्लारा, रीना सालोमान के शिकार कभी उसका तज़किरा भी जुबान पर नहीं लाते। कुछ अरसे बाद तो तुम भी यही करोगी। मुझे भी नामो नमूद का शौक नहीं है। अगर किसी मौका पर तुम ये भी कह दो कि रीना सालोमान तुम्हारी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है, तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि हमें बाकायदा से हमारे हिस्से की रकम अदा करती रहो। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ रकम की मंजूरी मिल जाए, क्लारा ने कहा, ताकि तुम्हारा काम भी चलता रहे। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ क्लारा, तहजीब गुराई। हमें मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे मुनाफे की 50% रकम चाहिए होगी, वरना तुम्हें शी गुराई से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। यहाँ हमारे कारोबार जरूर है रीना, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारे अखराजात हैं, या कुल आमदनी का 50% या कुल अखराजात का 50%। तहजीब ने फैसला कुन लहजे में कहा, इससे कम पर कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम ज्यादती कर रही हो, हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं। तुमने शायद हमसे गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। रीना सालोमान कभी गलती नहीं करती क्लारा बुरी बिल्ली, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। अभी तक तुम इस खुशफहमी का शिकार मालूम होती हो कि शायद हम डन हिल के पैकेट की असलियत तक नहीं पहुंच सके। मैं तुम्हारी खुशफहमी दूर कर देना चाहती हूँ। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमने सिगरेटों में पोशीदा माइक्रो फिल्में बरामद कर ली हैं। एक बार फिर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ये बात अगरचे बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये इत्तला किसी बम की तरह क्लारा के आसाब पर गिरी थी।